السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز کے لیسن میں ہم نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم نے آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اور سم چھوٹی جو سوراز ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، ان کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گی، اور جب آپ سے میں سنوں گی نماز کو تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے سنا، جو بھی آپ میں سے موسٹلی جو میری سسٹرز ہیں، آپ سب نے جو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں، پوسٹرز تو آپ سب کو الحمدللہ آتے ہیں، لیکن نماز کے جو لیسن میں مسٹیکس ہیں، یہاں پر اب دیکھیں رکوع میں ہم جاتے ہیں، جب چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، لیکن موسٹلی آپ سب نے پڑھا سبحان ربی، سبحان ربی العظیم، ایسے پڑھا نا، عظیم بھی نہیں کیا، عظیم کیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سب یہی پڑھتے رہے نا، سبحان، یعنی کہ ہا کو ہم مس کر گئے، حان ربی یا کے جو لیٹر ہے وہ اس کو ہم مس کر گئے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا، ربی العظیم جو پوری ہے وہ پوری، اس کا مطلب اب دیکھیں میننگ اگر آپ چیک کریں تو یہ ہے پاک ہے میرا پروردگار اور عظمت والا ہے۔ جب ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی غلطی، سنگین مسٹیکس جنہیں کہا جاتا ہے نا، لہن جلی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ سنگین غلطیاں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہم نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کوئی ورڈ ایسا نہیں، ہمیں یہاں پر اب لفظوں کو اگر اب آپ کی اسکرین پہ آگے اب دیکھیں، صب، سین کے بعد جو ہے ب ساکن ہے، پہلے تو سین کے مخرج کا بھی ہم نے پوری طرح دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح، ہا کے مخرج کا خیال رکھتے ہو، پھر ایک زبر ایک الف کے برابر، یعنی کھڑا زبر کر لیں یا ایک الف کے حساب سے اس کو 1-2 سیکنڈ تک ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبحان، نون کے اوپر سنگل حرکت ہے، تمام حرکات کا، تمام مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، ربی، را کے اوپر زبر، با کے اوپر تشدید، اس کو ربی، لیکن ربی نہ ہو، را کو بھی موٹا کریں گے، ربی بھی نہ ہو، ربی، اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں کھڑا زیر یا یائے مدہ نہیں ہے، یا کے اوپر اپنی حرکت ہے، ہم اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ربی العظیم، عظیم، عین کا مخرج بہت آسان ہے، آپ جس طرح اگر پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا اپنا سلائیوا جو نکلتے ہیں، اب جس طرح ہماری زبان اگر باہر کو جاتی ہے تو اندر کو بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ جو ہے محنت کریں تو انشاءاللہ ہمارا عین کا پرابلم بھی سولو ہو جائے گا، اس پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس پہ دیکھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، ربی نہ ہو یا ربی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ربی العظیم، عظیم، یہ ذا جو ہے سا ذال، ذا میں تھوڑا سا ہمارا جو زبان ہے وہ اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھے گی، ہم اس کو گولم کر کے پڑھیں گے عظیم، لیکن اس کے اوپر وسلنگ جو ہے وہ نہ ہو، عظیم نہ ہو، عظیم کر کے ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف تک ہم لمبا کرتے ہوئے میم کے اوپر ہم ساکن کریں گے، عظیم۔ اسی طریقے سے ہم نیکسٹ جو ہے ہم جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ ہے، ہمیں سبحانہ کی سمجھ تو آگئی، ربی جل کی بھی آگئی، آگے چھوٹا سا ورڈ ہے جس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اس پہ ہم کیا پڑھتے ہیں، آپ سب نے کیا پڑھا، سبحان ربی العالی، ربی العالی، ربی العالی کر کے پڑھتے گئے نا ہم لوگ، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، جہاں ہم سجدے میں کہتے ہیں پاک ہے میرا پروردگار اور بہت بلند ہے، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے کریں گے، سبحان ربی یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا، آگے جو نیا ورڈ ہے سیکھنے کے لیے وہ ہے ربی الاعلی، اعلی۔ اچھا، جب بھی حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے تو ہماری زبان کو جو ہے آپ پیچھے کی طرف دھکیلیں گے تو عین کا مخرج بہت اچھا نکل جاتا ہے، اعلی، اعلی،
سبحان ربی الاعلی. یہ جو تسبیح ہے اس کو ہم 3 دفعہ سجدے میں پڑھتے ہیں، اور جو پہلے ہم نے پڑھی تسبیح سبحان ربی العظیم، اس کو ہم رکوع میں منیمم ٹائم 3 دفعہ ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی